نام سنا ہے آپ نے مرحوم آیت اللہ العظما مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ. مقدس اردبیلی رضوان. مقدس اردبیلی کون ہے معلوم ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس نے بارہا ہمارے اپنے امام کی زیارت کی ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ویسے ہی تو مقدس اردبیلی ہے. ہاں وہ امام تو نہیں ہے, وہ معصوم تو نہیں ہے. اتنا مرتبہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہ دو دوست تھے مقدس اردبیلی, نجف میں کسی ہاسٹل میں رہتے تھے, مدرسے میں. پیسہ نہیں ان کے پاس, ختم ہو گیا دونوں کے پاس. تو یہ پہلے سے رہتے تھے, دوست ان کا بعد میں آیا تو اس سے شرط لگائی تھی کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ روم پارٹنر ہو سکتے ہیں, بٹ کمرے کی بات باہر نہیں جانا چاہیے, یہ شرط ہے. کھانا کھایا نہیں کھایا, پیسہ ہے نہیں ہے, کہیں بیان نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے سب سے بڑی چیز, دیکھیے دونوں کو حکم ہے. عمرا کو حکم ہے کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے, کہ تم کو جو دیا ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے بندوں کو دیکھو. یہ تو ادھر ہو گیا. ادھر آئیے, غریبوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کو ہر بات کی اجازت دی ہے سوائے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے. فاقہ کر لو, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. دونوں کو حکم ہے. ان کو حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو ڈھونڈو کہ کون ضرورت مند ہے, تمہارے پاس نہیں ہے تو تم کو حکم ہے کہ اپنی آبرو بچا کے رکھو, اس پر اعتماد رکھو. لہٰذا یہ اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ روزی کا ذمہ دار وہ ہے, ان سے فریاد کر کے میں کیا پاؤں گا. لہٰذا یہ طے کیا کہ آپ میرے کمرے میں آ سکتے ہیں, میرے پارٹنر بن سکتے ہیں, بٹ اندر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے. قافلہ افلا کچھ دن سے آیا نہیں, گھر سے کچھ پیسے آئے نہیں تھے, یہاں بھی جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں تھے. فاقہ شروع ہوا, 1 دن 2 دن 3 دن جو بھی ہوا ہو. ایک دن جو یہ آئے کمرے میں تو پارٹنر نے فوراً دسترخوان بچھایا اور کھانا لگا دیا بہترین. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے؟ کہ لو فلاں آدمی دے گیا ہے. کہ فلاں آدمی کو پتہ کیسے چلا کہ ہم بھوکے ہیں, جب کہ ہم سے تم سے یہ طے تھا کہ اپنی فقیری کسی سے ظاہر نہیں کریں گے, کسی سے بیان. تو اس کو پتہ کیسے چلا؟ کہ میں نے نہیں بتایا. کہ تب کہ وہ اچھا جب آدمی کئی وقت سے فاقہ کرے گا تو اس کی تو نقاہت ظاہر ہو جائے گی نا. اس نے قسم دے دے کے پوچھا کیا بات ہے, بہت کمزور لگ رہا ہے, اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تم کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو اس نے جب بہت قسم دے کے پوچھا تو میں نے بتا دیا بھائی کئی وقت ہو گیا. تو وہ صاحب یہ کھانا دے گیا اور پیسے بھی کچھ دے گیا. یہ لو, آدھے آدھے دونوں دوستوں نے پیسے تقسیم کر لیا. اب قدرت کا امتحان سنیں گے آپ. صبح کو جب آنکھ کھلی تو معلوم ہے غسل واجب ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ گھروں میں نہانے کا اتنا انتظام نہیں ہوتا, تو باہر جو ہے وہ کرائے کے حمام میں جائیے, 5 درہم دیجیے, نہا کے چلے آئیے. وہ حمام کھلے گا اذان صبح کے وقت. کوئی مسئلہ نہیں ہمارے آپ کے لیے, صاحب ٹھیک ہے جائیں گے نہا کے چلے آئیں گے, نماز کے 2 رکعت تو پڑھنی ہے صبح کی. مگر ایسے لوگ, ان کے لیے مسئلہ نماز صبح نہیں ہے, نماز شب اس سے پہلے کا مرحلہ ہے. یہ پہنچ گئے نماز شب کے لیے صبح سے کافی پہلے, اور جا کے حمام والے کو کھٹکھٹایا. اور جاؤ یار صبح آنا اذان کے وقت. کہنا بھائی ڈبل لے لو. کہہ دیا کہ اذان صبح کے وقت کھلتا ہے حمام, جاؤ بھائی صاحب 3 گنا لے لیجئے. بھائی صاحب آخرش جتنا ان کے پاس تھا جو کل دے کے گیا تھا وہ مومن جتنا تھا اس کے آگے تو ہے ہی نہیں. کہنا بھائی دیکھو لاسٹ, اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے, اگر اتنے میں تم لے کے حمام کھول سکتے ہو بسم اللہ, ورنہ پھر اللہ جانتا جا رہا ہوں میں. اس نے کہا اچھا آؤ, یہ امتحان ہوا نہیں ہوا, اچھا آؤ ٹھیک ہے. جتنی رقم تھی کئی دن کے بعد فاقے کے بعد جو 10 روپے ملے ہیں, کل صبح ناشتہ کہاں سے کریں گے نہیں معلوم, لیکن جتنی ہے, اور وہ بھی واجب کے لیے نہیں مستحب ہے, اٹھا کر کے وہ ساری رقم دے دی. غسل کر کے آئے. خود مقدس کہتے ہیں پڑھتا تو روز نماز شب تھا, لیکن آج جب کہا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, سبحان ربی العظیم وبحمدہ, پھر اس دن کی چاشنی اور تھی, اس دن کا مزہ کل. پھر اسی کے بعد یہ ترقی شروع ہوئی کہ امام کی بارگاہ میں حاضری ہونے لگی. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہیں ہے. ادھر ادھر کے سن کر کے ہم کو بھی اپنی زبان پر میرے بھائیوں کنٹرول رکھنا چاہیے. اندر کیا حقیقت ہے, کس نے کتنی زحمت برداشت کی ہے, ہم کو آپ کو نہیں معلوم ہے.